اے پی پی میں میرے آج کے معزز مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ لاہور 2 کے پریزیڈنٹ جناب چودھری آصف محمود ناظرہ صاحب۔ ان سے ملنے شادمان ہاؤسنگ اسکیم میں واقع ان کے دفتر میں پہنچے تو دوستوں کے ہمراہ انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کی رحمت الحمد۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور پیدائش کے بعد آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سیاست میں کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیدائش لاہور کی ہے اور میں نے تعلیم سینٹرل ماڈل اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج سول لائن سے میں نے گریجویشن کی۔ رہی بات آپ کی کہ میں سیاست میں کیسے آیا، سیاست میں اس کے بعد میں اسپورٹس میں چلا گیا۔ اسلامیہ کالج سول لائن میں ایز اے اسپورٹس میرا داخلہ ہوا۔ کافی دیر کالج کی نمائندگی کی، اس کے بعد نیشنل پاکستان ٹیم میں نیشنل رہا، پھر اس کے بعد کینیڈا انگلینڈ کے جا کر ٹور میرے ہوئے۔ اور سیاست میں خاندانی حوالے سے، کیونکہ دادا ابو الیکشن لڑتے تھے، تایا ابو لڑتے تھے، چاچو لڑتے تھے، تو ایک ورکر کے ٹائپ حوالے سے بس پیچھے پیچھے نعرے لگاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم دیا کہ خود کو فیملی نے سمجھا کہ ہمارے حوالے سے، میرے حوالے سے، کہ فیملی نے یہ مشورہ کیا کہ آصف کو آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور بڑوں کی کوششوں کی وجہ سے میں سیاست میں ہوا۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ پی پی 152 سے 2018 کے الیکشن میں آپ میدان میں اترے مگر کامیاب نہ ہو سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، مجھے لوگوں نے بہت پیار کیا۔ جب ایسا ہے کہ 2018 کا الیکشن نہیں تھی، سلیکشن تھی۔ میرے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان۔ تو یہ مجھے لوگوں نے پیار کیا، مجھے ووٹ دیے، بڑے بڑے جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، لائنیں قطار در قطار ہماری تھیں صبح پولنگ ڈے پر۔ تو وہ رزلٹ جو ہے نا، وہ رات کو وہ والا رزلٹ نہیں تھا، مایوسی ہوئی، لیکن لوگوں سے پیار اتنا ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقہ کے، میری کنسٹیچوئنسی کے لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، مجھے پیار دیا، مجھے اس قابل سمجھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا ہوا کہ میں اسمبلی میں نہیں گیا، لیکن میں لوگوں کے دلوں میں ان کا ایم پی ہوں۔ نہیں سر، دھاندلی کروائی کنہوں نے؟ کیا سمجھتے ہیں کون لوگ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنا چاہتے تھے آپ کی پرسیپشن کے مطابق؟ جنرل ضیاء صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرتے کرتے خود ختم ہو گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نواز شریف اور پھر اس کے بعد مشرف نے کوشش کی پیپلز پارٹی ختم ہو جائے، پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک سر، آپ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ لاہور 2 کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بطور پریزیڈنٹ آپ نے اب تک کیا حکمت عملی بنائی ہے پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے؟ الحمدللہ اورنگزیب، میں جتنی کوشش ایز اے ایک کارکن، ایک ورکر کر سکتا تھا اتنی میں نے کی۔ ہر کنسٹیچوئنسی میں گیا اور وہاں کی یونین کونسل لیول تک گیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، اور انشاءاللہ میرے اللہ کی رحمت سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مرال کی طرف آہستہ آہستہ اپنے مرال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچھا سر، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا فعال کی طرف جائے گا؟ جو کمیاں اس کے اندر تھی، پارٹی کے اندر بنیادی کمیاں تھی کہ اس کو ڈیلیور نہیں کیا جا رہا تھا۔ پہلے جو پریزیڈنٹ بنائے تھے وہ میاں منظور بھٹو کو بنایا، پھر قمر زمان کارا کو، اب جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف کو بنایا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ ڈیلیور ٹھیک کر پائیں گے، اور جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کی قیادت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ دوبارہ فعال ہوگی اور یہ عروج کی طرف جائے گی؟ کیا کہیں گے اس کے؟
میں یہی بات کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے، قیادت سے لے کر کارکنوں کی طرف تک، کارکنوں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سارے شہدا ہیں۔ اچھا، اب بات آ گئی کہ مطلب میں وٹو صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے، میں نے کائرہ صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں۔ اچھا، اب بات رہ گئی کہ ورک اور کام اور محنت اور کوشش سب نے کی ہے۔ آنیسٹلی وٹو صاحب نے اپنی جگہ پہ کی، کائرہ صاحب نے بہت زیادہ، مطلب کائرہ صاحب نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا کہ وہ جہاں ایک پریزیڈنٹ کو نہیں جانا چاہیے وہ وہاں بھی گئے۔ اب آ گیا راجہ پرویز اشرف صاحب۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے ہمارا لاہور میں NA 133 کا الیکشن ہوا ہے ضمنی، اس میں انہوں نے بالکل ہچکچاہٹ نہیں کی کہ ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں 10 بندوں میں، 5 بندوں میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مورال اپ ہوا ہے، جیسے میں نے بولا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے، ایجنسیز نے ہرایا ہے، تو اس 2018 میں اس NA 133 کا رزلٹ اور تھا، اور اب آپ نے دیکھا وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے 35,000 33,000 ووٹ لیا ہے۔ اور میرے کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہماری توقعات سے ووٹ کم پڑے ہیں، اور بات بھی یہ ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ بنی اورنگزیب کے پاکستان پیپلز پارٹی پولنگ ڈے والے دن ورکر اپنا وہ کام نہیں کر سکے، لوگوں کو گھر سے نکال نہیں سکے، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ 5,000 سے 34-35,000 ووٹ ہم نے لیا NA 133 میں۔ اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو PTI کے مسرت جمشید چیمہ ہیں اور جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے جو بائیکاٹ کیا الیکشن کا، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ جو بائیکاٹ ہے انہوں نے خود کیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایسٹس ہیں انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کے اندر ڈکلیئر نہیں کیے تھے، جمع نہیں کروا سکے تھے، جو اس کے اندر تھا اس میں تضاد تھا، کنٹروڈکشن تھا، جو کاغذات انہوں نے جمع کروائے تھے؟ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ بڑا زبردست کویسچن کیا آپ نے، لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی PTI کو ووٹ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ PTI کو ووٹ نہیں پڑے، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، ڈلیور کچھ نہیں کر سکا عوام تک، غریب تک، تو اس کا کینڈیڈیٹ اس نے یہ سمجھا کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا، اور اگر الیکشن میں حصہ لیا تو مجھے ہاروں کی بجائے، پھولوں کی بجائے مجھے جوتے پڑیں گے، کیونکہ کوئی کسی قسم کی وہ پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکے کسی غریب کے حوالے سے۔ غریب سے غریب تر ہو گیا، امیر سے امیر تر ہو گیا، جو بیسیکلی جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ پس گیا ہے، تو کس نے ووٹ دینا تھا؟ اس نے راہ فرار اختیار کی ہے الیکشن سے۔ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے جانے سے آپ کو ذاتی طور پر بہت زیادہ رنج ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے؟ دیکھیں اورنگزیب، سچی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے، کسی کے جانے سے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا جمہوریت کے اوپر ہم بیسیکلی یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو دلی دکھ ہوا نا، 3-4 بندے ہیں، دوست بھی ہیں، اور ایز اے انسان ان میں انسانیت بھی ہے۔ ندیم افضل چند صاحب ہے سرگودا سے، اور اوکاڑا سے اشرف خان سونا صاحب، صوبائی وزیر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور میں چاہوں گا کہ یہ میرے دوست پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہیں، یہ اپنے گھر میں واپس آ جائیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ۔ اچھا سر، نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے سروائیو کریں؟ آپ کی وساست سے، آپ کے کیمرے کے حوالے سے میری ان سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے نوجوانوں سے، کہ اصل یوتھ جو ہے وہ بلاول بھٹو ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ آئیں اور آ کر بلاول بھٹو کا ساتھ دیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط ہاتھوں میں کریں۔ ہمارا ایک سٹار سیگمنٹ ہے، ان میں ہم مختلف شخصیات کے متعلق پوچھیں گے، آپ ان کو ریٹ کریں گے بطور پولیٹیشین آؤٹ آف 10 میں سے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کریں۔
بلاول بھٹو صاحب؟ 10. عمران خان صاحب؟ 0. اچھا، نواز شریف صاحب؟ میں اسے لیڈر سمجھتا نہیں، کیونکہ جو دوسری بار تیسری بار بگوڑا بن گیا، ملک سے بھاگ گیا، ملک کو دلدل میں چھوڑ کر عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. نہیں، ابھی تو ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. نہیں، کوئی نہیں مل کر کام کر رہے. یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ گلے پڑتے ہیں، اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یہ پاؤں. شاہ محمود قریشی؟ میں اس کی بات نہیں کروں گا، اچھا، صحیح. کیونکہ وہ میں کچھ نہیں کروں گا نا، وہ اس کیلیبر کا بندہ ہی نہیں ہے. شیخ رشید صاحب؟ وہ اس کیلیبر کا نہیں ہے. چودھری پرویز لائی انہوں نے اچھا کام کیا اپنی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے. میں ان کو 5 نمبر دیتا ہوں. اچھا سر، ان شخصیات کو آپ ایک ایک مشورہ دیں گے. آصف زرداری صاحب؟ میں ان کو مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ تو میرے کو چیئرمین ہمارے صدر صاحب ہیں، وہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں. ان سے تو آ کر دنیا کے سیاستدان مشورہ لیتے ہیں، ان کو میں مشورہ دوں گا. مریم نواز صاحب؟ ان کو میرا صرف مشورہ یہ ہے کہ اپنے والد صاحب اور اپنے چچا کی طرح کی سیاست نہ کریں. آپ غریب کی بات کرتے ہیں تو غریب کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ. شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف میں نہیں سمجھتا اس کو میں کوئی مشورہ، ہاں میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ جھوٹ کم بولے. اچھا، راجہ پرویز اشرف صاحب؟ راجہ پرویز اشرف صاحب کو مشورہ نہیں، ایز اے وہ میرے بگ بردر ہیں، میں ان کا ینگر بردر ہوں. تو جیسے انہوں نے وزارت عظمیٰ کی، اس کے بعد جیسے وہ ہمارے وہ اس وقت پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی محنت کے ساتھ اور کارکنوں کے پیار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی 2023 کا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اکثریت سے ون کرے گی. اچھا سر، مراد سعید صاحب؟ غلاظت سے بڑا بندہ، میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا. سر، حماد اظہر؟ حماد اظہر میرے حلقے سے ایم این اے کی سیٹ انہوں نے ون کی، اور ون کر کے وہ وفاقی وزیر بنے، مختلف وزارتیں آئیں، لیکن علاقے کے ساتھ کسی قسم کا آنیسٹلی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. جو وعدے انہوں نے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، چاہے چلو سلیکٹ ہوئے یا سلیکٹڈ کیا گیا یا ایجنسیز لے کر آئی، لیکن اس وقت وزارت تو اس کے پاس ہے. آپ میرے ساتھ نکلے باہر، میرا حلقہ جا کر دیکھے، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، گلیوں میں گندا پانی ہے، واٹر سپلائی ٹھیک نہیں ہے، سیوریج ٹھیک نہیں ہے، روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. ادھر ہمارا ایک علاقہ ہے تلت پارک، ادھر اگر تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے تو کوئی بندہ اپنے گھر نہیں جا سکتا، جو ادھر ہے وہ واپس لاہور نہیں آ سکتا. تو میری ان سے یہی ہے، مشورہ ہے میرا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وزارت دی ہے تو اس میں آپ امانت میں خیانت نہ کریں اور لوگوں کے اوپر رحم دلی کا مظاہرہ کریں. تھینک یو ویری مچ سر آپ کے وقت کا.